بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ارب پتی بزنس مین تھا جس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا۔ اس بزنس مین کی صرف ایک ہی اولاد تھی۔ جو ایک بیٹا تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ بزنس کے سلسلے میں ایران سے باہر ممالک جیسے یورپ وغیرہ جایا کرتا تھا۔ بزنس مین جب بھی اپنے بیٹے سے شادی کے سلسلے میں بات کرتا تھا تو لڑکے کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ وہ کسی غیر ملکی لڑکی سے ہی شادی کرے گا، لیکن اس کا والد ہمیشہ اس بات کی مخالفت کرتے ہوئے اسے سمجھاتا تھا کہ غیر ملکیوں کے اپنے آداب و رسوم ہیں، ان کا اپنا ایک الگ طرز زندگی ہے، وہ ایک الگ دین سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ہماری اور ان کی کبھی بنے گی نہیں۔ بہتر ہے کہ تم اپنے ہی ملک میں کسی اچھی لڑکی سے شادی کرو۔ لیکن لڑکے کی سوئی صرف اس بات پر آ کر اٹک گئی تھی کہ اس نے صرف کسی غیر ملکی یعنی یورپی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ اس بزنس مین کا ایک دوست جو مشہد مقدس میں ایک 5 اسٹار کا مالک تھا، اس نے ایک دن اسے فون کیا اور کہا کہ آج حرم امام رضا علیہ السلام کی قبر مطہر سے ڈسٹنگ کی جا رہی ہے اور گرد و غبار کی صفائی ہو رہی ہے، مجھے اجازت نامہ ملا ہے تاکہ اس دوران حرم میں جا سکوں۔ اس بزنس مین نے اپنے دوست سے کہا کہ اسے اور اس کے بیٹے کے لیے بھی اجازت نامہ لے دیں۔ یوں ان باپ بیٹوں کو اجازت نامہ مل جاتا ہے اور دونوں باپ بیٹا اس وقت حرم میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب زائرین کا رش کچھ کم ہو جاتا ہے، دونوں اس وقت حرم پہنچتے ہیں جس وقت حرم میں زرعی مطہر کے اندر قبر مطہر سے گرد و غبار کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ بزنس مین اندر زری میں موجود ایک شخص سے کہتا ہے کہ مہربانی کر کے قبر مطہر امام رضا علیہ السلام کی ڈسٹنگ والی مٹی سے تھوڑی مٹی مجھے دے دیں۔ وہاں موجود شخص نے اپنے ہاتھ میں موجود کپڑے کو جھاڑ دیا اور کوشش کی اس مٹی کو تبرکن بزنس مین کو دے دیں، لیکن حرم مطہر کی جالی کے سوراخوں سے اسے پہنچانا ممکن نہ تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ حرم کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور حرم کی مٹی اس میں ڈال کر ٹافی کی طرح اسے بند کر کے جالی کے سوراخوں سے بزنس مین کو دے دیا۔ بزنس مین نے حرم مطہر کی مٹی اپنے بیٹے کو دے دی جو کسی غیر ملکی لڑکی سے شادی کرنے پر اصرار کر رہا تھا۔ بزنس مین نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اب بھی اسی بات پر اڑا ہوا ہے کہ اس نے کسی یورپی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ بزنس مین پریشان ہوا کہ حرم مطہر کی اس مٹی نے بھی کوئی اثر نہیں کیا۔ کہنے لگا، یا امام رضا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، یہ باہر جا کر اجنبیوں میں شادی کرنا چاہتا ہے۔ ادھر بزنس مین کا بیٹا حرم مطہر سے لی گئی مٹی کو اپنی جیب میں ڈال کر گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کر لڑکے نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ذرا حرم کی مٹی کو دیکھ تو لیں۔ لڑکے نے حرم کی مٹی والا کاغذ کھولا تاکہ مٹی کو دیکھ سکے کہ اس نے دیکھا کہ کاغذ پر کچھ لکھا ہوا۔ لڑکے نے تحریر پڑھنا شروع کر دی۔ اس پر لکھا تھا، یا امام رضا، میں ایک جوان لڑکی ہوں، میرا باپ میونسپلٹی کا ایک خاک روب یعنی کوڑا اٹھاتا ہے، میری عمر بڑھتی جا رہی ہے، میرے باپ کی چھوٹی ملازمت کی وجہ سے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا، ابھی تک میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا ہے، لیکن آگے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اے اللہ کے وسیلے یا امام رضا میری اس مشکل کو حل فرما دیں۔ یہ لڑکا اس خط کو پڑھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ لڑکی ایک خاک روب کی بیٹی ہے، جبکہ یہ ایک ایسے بزنس مین کا بیٹا ہے جو بین الاقوامی سطح کی بزنس ڈیلنگ کرتا ہے اور کئی ملکوں کے ساتھ تجارتی معاملات رکھتا ہے۔ لڑکا والد سے کہتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ والد نے پوچھا کہ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں، میں شادی کروں گا۔ والد نے کہا کہ تم نے اسے دیکھا تک نہیں ہے، اسے پہچانتے نہیں ہو، اس کا باپ ایک کچرا اٹھانے والا ہے، وہ ایک معمولی کام کرتا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، آپ نے ان سب چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ بزنس مین کیونکہ کسی بھی حال میں چاہتا تھا کہ لڑکا بیرون ملک شادی کی ضد کو چھوڑ دے، فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ چلو دیکھ تو لیں یہ لڑکی اب بھی ہے یا نہیں، آخر حقیقت کیا ہے۔ وہ جا کر اس لڑکی کا ڈیٹا نکال لیتے ہیں۔
ایڈریس کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں دونوں سیدھے اس غریب شخص کے دروازے پر اس وقت پہنچ جاتے ہیں جب وہ اپنے کام سے تھک ہار کر آرام کر رہا ہوتا ہے۔ سلام کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی ایک بیٹی ہے؟ وہ شخص جو بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو اپنے غریب خانے دیکھ کر پہلے سے کافی پریشان تھا، مزید پریشانی اور حیرت کے ساتھ پوچھتا ہے، آپ میری بیٹی کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ بزنس مین نے جواب دیا، ہمیں کس نے بھیجا ہے یہ آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا۔ اس شخص کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ شاید ٹی وی والے ہیں، کوئی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں۔ بس اس نے پوچھا، آپ کہیں ٹی وی کے کسی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے تو نہیں آئے؟ بزنس مین نے کہا، نہیں، ہم ٹی وی والے نہیں ہیں۔ اس پر اس شخص نے اپنی بیٹی پر ایک طنزیہ فکرہ کستے ہوئے کہا کہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے، لیکن کوئی تمہارے لیے آیا تک نہیں، پر دیکھو تو صحیح، اب جب آیا بھی تو 80-90 لاکھ کی گاڑی والا۔ دونوں باپ بیٹا اس شخص کے گھر پر چائے پینے بیٹھ جاتے ہیں کہ اسی دوران لڑکی وہاں سے گزرتی ہے۔ جو ہی بزنس مین کے لڑکے کی نظر لڑکی پر پڑتی ہے تو لڑکا فوراً بول اٹھتا ہے، بس اب میں شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے کروں گا۔ باپ کہتا ہے، بیٹا یہ لوگ تو انتہائی غریب ہیں۔ لڑکا کہتا ہے، تو کیا ہوا، ہمارے حالات تو اچھے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے لیے بھی ایک گھر خرید لیں۔ باپ کہتا ہے، شاید لڑکی کا مزاج اچھا نہ ہو۔ لڑکا کہتا ہے، بس اب آپ ان سب چیزوں کو رہنے دیں، مجھے اسی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ یوں دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن لڑکی ابھی تک بے یقینی کا شکار ہے۔ اسے یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا ہے۔ ایک دن لڑکی لڑکے سے پوچھتی ہے، سچ بتائیں، کیا حقیقت میں آپ مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مجھے پسند کرتے ہیں؟ لڑکا کہتا ہے، خدا کی قسم میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے، تو پھر تمہیں خدا کا واسطہ ہے، آخر مجھے بتا ہی دیں کہ کس نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا تھا، کون تھا وہ جس نے ہمارے بارے میں تمہیں بتایا تھا؟ لڑکا جیب میں ہاتھ ڈال کر کہتا ہے، یہ اس کاغذ نے۔